السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ہم سے مقابلے کی جرأت نہ کریں اور راستے سے ہٹ جائیں۔ اردوغان۔ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کا مجھے اختیار نہیں، عبداللہ حمدوک۔ نیوزی لینڈ نے کرائسٹ چرچ کے مساجد شوٹر کو عمر قید کی سزا سنائی۔ اسرائیل یو اے ای تعلقات کا خیر مقدم ہندوستان۔ کویت میں سال کے آخر تک نئے بھرتیوں پر پابندی۔ کویت وزارت داخلہ کا باضابطہ سرکاری اعلان۔ کرونا وبا کے پیش نظر امتحان ملتوی کرنے کے مطالبے پر کل ملک گیر احتجاج۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ مرکزی حکومت سے ڈرنا ہے یا لڑنا ہے، ادھو ٹھاکرے۔ ماہرین نے دہلی فساد میں فیس بک کے رول کی بھی جانچ کا مطالبہ کیا۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے نئے چیئرمین ذاکر خان نے چارج سنبھالا، اروند کیجریوال کا ادا کیا شکریہ۔ کرنسی نوٹوں کی سربراہی میں 23.3% گراوٹ۔ آندھرا تلنگانہ بین ریاستی بسوں کے آغاز میں تاخیر۔ ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، 10,621 معاملے مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 3,93,090 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 844 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 23,440 ہو گئی۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ ہم سے مقابلے کی جرأت نہ کریں اور راستے سے ہٹ جائیں، اردوغان۔ صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے آج مشرقی بحیرہ روم میں اپنی میری ٹائم سرحدات سے متعلق اپنا موقف واضح کرتے ہوئے کہا کہ ترکی کا مقابلہ کرنے کی جرأت کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ ترکی نے بحیرہ روم میں جنگی جہاز بھی روانہ کیے ہیں۔ یونان نے بھی حالیہ دنوں میں یہاں فوجی مشقیں کی تھیں، جہاں ترکی کا تحقیقی جہاز اورک ریز بھی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بحرین نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا امریکی مطالبہ مسترد کر دیا۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ بن سلمان آل خلیفہ نے مائک پومپیو سے ملاقات کے دوران اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مطالبے کو یکسر مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ عرب ممالک کے خود مختار فلسطین کے مطالبے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ کے ساتھ ملاقات کے دوران مائک پومپیو نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے متعلق امریکی صدر کا پیغام پہنچایا، جسے مسترد کرتے ہوئے بحرین کے صدر نے کہا کہ وہ دیگر عرب ممالک کے اسرائیل کے انخلا اور فلسطین کو خود مختار ریاست بنانے کے عزم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کا مجھے اختیار نہیں، عبداللہ حمدوک۔ سوڈان کے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک نے امریکی سیکریٹری خارجہ پر واضح کیا کہ ان کے پاس اسرائیل سے تعلقات کی بحالی کا اختیار نہیں ہے۔ امریکی سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو اسرائیل کے دورے کے بعد سوڈان پہنچے اور یہ امریکہ اور سوڈان کے درمیان ایک عرصے میں پہلی براہ راست سرکاری پرواز ہے۔ پومپیو امریکہ اور سوڈان کے تعلقات کو فروغ دینے کے لیے پہنچے ہیں اور اس سلسلے میں انہوں نے وزیر اعظم عبداللہ حمدوک اور حکمران کونسل کے سربراہ عبدالفتاح البرہان سے ملاقات کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ سوڈان میں اقتدار کی جمہوری طریقے سے منتقلی نسلوں بعد میسر آنے والا بہترین موقع ہے۔ نیوزی لینڈ نے کرائسٹ چرچ کے مساجد شوٹر کو عمر قید کی سزا سنائی۔ نیوزی لینڈ کے 2 مساجد میں 51 نمازیوں کو قتل کرنے والے مجرم کو پیر کو پیرول کے امکانات کے بغیر عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ جج نے 29 سالہ آسٹریلیائی گن مین برینٹن ہیریسن ٹرینٹ کو زیادہ سے زیادہ دستیاب سزا سنائی۔ واضح رہے کہ نیوزی لینڈ میں پہلی بار اس سزا کو عائد کیا گیا ہے۔ جج کیمرون مینڈر نے کہا کہ ٹرینٹ کے جرائم اتنے سنگین ہیں کہ جیل میں عمر قید بھی اس کا کفارہ نہیں ادا کر سکتی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ برینٹن نے لوگوں کو زبردست نقصان پہنچایا ہے اور ایک مہلک نظریے کی وجہ سے اسے بھی نقصان پہنچا ہے۔ ٹرینٹ نے نمازیوں کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ اس وحشیانہ عمل سے نیوزی لینڈ سکتے میں آ گیا تھا۔ اس کے ملک میں مہلک قسم کے
نیم خودکار ہتھیاروں پر پابندی عائد کرنے والے نئے قوانین کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اسرائیل یو اے ای تعلقات کا خیر مقدم ہندوستان۔ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ہندوستانی وزیر خارجہ ایس وجے شنکر نے آج کہا کہ ہندوستان اور امارات کے درمیان تعلقات تیزی کے ساتھ فروغ پا رہے ہیں۔ خلیجی ملک کے ساتھ تعلقات ہندوستان کی خارجہ پالیسی میں اولین ترجیحات میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے یو اے ای کے لیے بے شمار مواقع کھل گئے ہیں۔ مشرق میں جہاں سنگاپور کو اولین اہمیت حاصل ہے، وہیں مغرب میں تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کرنے والے ممالک میں یو اے ای کو ممتاز مقام حاصل ہو گیا ہے۔ کویت میں سال کے آخر تک نئے بھرتیوں پر پابندی۔ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت PAM جس کی نمائندگی تخمینہ محکمہ کرتی ہے، ماتحت یونٹوں کو تمام لیبر محکموں میں ملازمین کی تعداد میں اضافے کے درخواستوں کو عارضی طور پر معطل کرنے کے لیے سرکولر جاری کر دیا ہے۔ رائے نے وضاحت کی کہ PAM نے غیر معمولی منفی معاشی صورتحال کی وجہ سے ان درخواستوں کو معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس وقت کووڈ-19 بحران کے نتیجے میں لیبر مارکیٹ کو شدید مالی مشکلات درپیش ہیں۔ بیرون ملک سے اس سال کے آخر تک مزدوروں کی بھرتیاں معطل رہیں گی اور ایک اندازے کے مطابق ممکن ہے بھرتیوں کا عمل 2021 کی پہلی سہ ماہی تک معطل رہے۔ فی الوقت ایک کفیل سے دوسرے کفیل پر رہائشی اقامے کی منتقلی کے حوالے سے لین دین میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ کویت وزارت داخلہ کا باضابطہ سرکاری اعلان۔ وزارت داخلہ نے آج باضابطہ طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ 1 ستمبر 2020 سے کویت کے اندر موجود غیر ملکیوں کی میعاد ختم ہونے والے رہائشی ویزوں میں توسیع کرے گی اور ان ویزوں کی توسیع اگلے 3 ماہ کے لیے کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے قبل ازیں 31 اگست تک رہائشی اور وزٹ ویزوں میں توسیع کی تھی اور یہ قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ اس میں مزید توسیع نہیں کی جائے گی۔ تاہم گزشتہ روز وزارت داخلہ اس حوالے سے مقامی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ وزارت داخلہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مزید 3 ماہ کے لیے رہائشی ویزوں میں توسیع کر سکتی ہے اور اس فیصلے کا خاص سبب کووڈ-19 کی وجہ سے دنیا کے بہت سے حصوں میں سفری پابندیاں ہیں۔ کورونا وبا کے پیش نظر امتحان ملتوی کرنے کے مطالبے پر کل ملک گیر احتجاج۔ نیٹ اور JEE امتحان ملتوی کرنے طلباء کے مطالبے کو غیر BJP 7 وزرائے اعلیٰ کی حمایت حاصل ہو گئی۔ BM کے عام آدمی پارٹی کے بشمول 7 غیر BJP وزرائے اعلیٰ نے امتحان ملتوی کرنے کے مسئلے کو سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کانگریس نے نیٹ اور JEE امتحانات ملتوی نہ کرنے حکومت کے فیصلے کے خلاف 28 اگست کو ملک گیر احتجاج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ مرکزی حکومت سے ڈرنا ہے یا لڑنا ہے: ادھو ٹھاکرے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی کے ذریعے طلب کی گئی 7 ریاستوں کی وزرائے اعلیٰ کی میٹنگ میں مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے مرکز کی مودی حکومت کو زبردست طریقے سے تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مودی حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ غیر BJP وزرائے اعلیٰ کو دبانے کی کوشش کرتی ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ میٹنگ کے دوران ادھو ٹھاکرے نے واضح لفظوں میں کہا ہے کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں مرکزی حکومت سے ڈرنا ہے یا لڑنا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے غیر BJP حکمران ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کی میٹنگ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں مرکزی حکومت کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ غیر BJP حکمران ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ کو زوردار طریقے سے اپنی آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ مرکزی حکومت ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس موقع پر سونیا گاندھی نے بھی مرکزی حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کی بات کہی۔ انہوں نے مودی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مرکزی حکومت کے خلاف ہمیں ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا اور لڑنا ہوگا۔ ماہرین نے دہلی فساد میں فیس بک کے رول کی بھی جانچ کا مطالبہ کیا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں ہندوستان میں حکمران جماعت کے تعلق سے سوشل میڈیا سائٹ فیس بک کی جانبداری کے انکشاف کے بعد ہندوستان میں فیس بک اور واٹس ایپ پر قدغن کے مطالبے کی شدت آ رہی ہے۔ ششی تھرور کی قیادت والی پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی فیس بک کے نمائندوں کو طلب کر چکی ہے۔ اب دہلی حکومت کی امن و آشتی سے متعلق کمیٹی نے فساد میں فیس بک کے رول پر غور و خوض شروع کر دیا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے جوان سال لیڈر راگھو چڈھا کی قیادت والی اس کمیٹی نے منگل کو 2 ماہرین کو طلب کیا جو صحافی ہیں۔
ان سے فیس بک کے معاملے میں رائے مشورہ کیا ہے۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے نئے چیئرمین ذاکر خان نے چارج سنبھالا، اروند کیجریوال کا ادا کیا شکریہ۔ دہلی حکومت کے ذریعے دہلی اقلیتی کمیشن کی ذمہ داری سابق کونسلر ذاکر خان کو دی گئی تھی۔ آج ذاکر خان نے دفتر پہنچ کر چارج لیا۔ اس موقع پر ایک بڑی تعداد ان کو مبارکباد دینے بھی پہنچی۔ کمیشن کا چارج سنبھالنے کے بعد ذاکر خان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری ملنے پر دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کے شکر گزار ہیں اور اس ذمہ داری اور اپنے فرائض کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ کرنسی نوٹوں کی سربراہی میں 23.3% گراوٹ۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی جانب سے کرنسی نوٹوں کی سربراہی میں 23.3% گراوٹ ریکارڈ کی گئی ہے۔ ملک میں ہوئے لاک ڈاؤن کے سبب ریزرو بینک آف انڈیا کے ذریعے بینکوں کو سربراہ کی جانے والی کرنسی نوٹوں میں ریکارڈ کی جانے والی گراوٹ کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ RBI سے کرنسی نوٹوں کی سربراہی میں گراوٹ لین دین میں ریکارڈ کی جانے والی گراوٹ کے عمل کی نشاندہی کرتی ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں اس بات کا بھی انکشاف کیا ہے کہ مالی سال 2019-2020 کے دوران ریزرو بینک آف انڈیا نے 2000 کے کرنسی نوٹوں کی اشاعت عمل میں نہیں لائی ہے اور جو کرنسی نوٹ موجود ہیں ان کرنسی نوٹوں سے ہی اس مالی سال کے دوران کام چلایا گیا ہے۔ آندھرا تلنگانہ بین ریاستی بسوں کے آغاز میں تاخیر۔ مرکز کی جانب سے لاک ڈاؤن کی رعایتوں میں بتدریج کمی اور تجارتی سرگرمیوں کو بحال کرنے کے باوجود تلنگانہ اور آندھرا پردیش کے عوام بین ریاستی بس سروس سے محروم ہیں۔ دونوں ریاستوں کے درمیان بس سروس کی بحالی کے لیے کوئی معاہدہ طے نہیں پایا، جس کے نتیجے میں روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی بسیں دونوں ریاستوں میں صرف اضلاع تک محدود ہو چکی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ دونوں ریاستوں کے کارپوریشنوں کے درمیان بسوں کی بحالی کے مسئلے پر بہت جلد معاہدے کو قطعیت دی جائے گی۔ بس سروس کی بحالی کے لیے ریاست کی تقسیم کے بعد جو معاہدہ ہونا تھا وہ ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تلنگانہ RTC کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ آندھرا پردیش RTC کو تلنگانہ میں سروس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو رہا ہے، برخلاف اس کے آندھرا پردیش میں تلنگانہ کی بس سروس سے کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافے کا رجحان جاری، 10,621 معاملے مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 3,93,090 ہو گئی۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، ریاست آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10,621 نئے مریض مثبت پائے گئے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 3,93,090 ہو چکی ہے۔ آج 92 مریضوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ حال 3,633 مریضوں کی موت واقع ہو چکی ہے۔ اب تک 2,95,248 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ 94,209 مریضوں کا ریاست کے مختلف ہاسپٹلوں میں علاج چل رہا ہے۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 844 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 23,440 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں ہر دن کورونا وائرس کے مریضوں میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 844 نئے معاملوں کی تصدیق ہوئی ہے، جس سے یہ تعداد بڑھ کر 23,440 ہو چکی ہے۔ 442 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہوئے ہیں۔ اس طرح سے اب تک 17,135 مریض مکمل صحت یاب ہو کر ڈسچارج ہو چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے عوام سے احتیاطی تدابیر کی بار بار اپیل کے باوجود افراد اپنی سماجی ذمہ داری سے لاپرواہی برتتے ہوئے ماسک کے گھوم رہے ہیں اور سماجی دوری کا لحاظ نہیں رکھ رہے ہیں، جسے دیکھتے ہوئے محکمہ پولیس نے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف کارروائیاں بھی تیز کر دی ہیں۔ ہمارے نمائندے مطہر علی خان نے بتایا کہ ضلع SP کڑپا انبو راجن کے احکامات کے تحت ضلع بھر میں پولیس نے بغیر ماسک کے باہر نکلنے والوں کے خلاف مسلسل کارروائی کر رہی ہے۔ آج بھی بغیر ماسک کے باہر آنے والے 175 افراد کے خلاف مقدمات درج کر کے 62,415 روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ ضلع SP کڑپا انبو راجن نے کہا کہ ضلع کے عوام کورونا وائرس کے انسداد کی مہم میں تعاون کریں، ماسک لازمی استعمال کریں، سماجی دوری کو یقینی بنائیں، ورنہ پولیس سخت کارروائی کرے گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں، بنے رہیں آنے والی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔ اب اجازت دیجیے اویکنگ نیوز ٹیم کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور کامنٹ کریں ہمارے اس چینل کو۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब खैर। कफस तुम खासुल खास हो आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना